آقا کی آمد سے 1000 سال پہلے اس نے 300 مکان بنائے اور بنانے کے بعد شہر مدینہ میں وہ انتظار کرتا رہا۔ حضرات آخرکار جب اس کا آخری وقت آیا اور اس نے دیکھا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، حضرات اس نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد اس نے خط لکھا اور خط کو صندوق میں بند کیا اور بند کرنے کے بعد اسی 3 منزلہ مکان کے جو مالک عالم دین تھے ان کو ان کے حوالے کر دیا اور اسے پوچھا کہ حضور کب آئیں گے؟ کہا آنے والے تو ہیں، عالموں نے بتایا کہ آنے والے تو ہیں لیکن کب آئیں گے یہ پتہ نہیں ہے، ابھی وقت ہے ان کے آنے میں۔ حضرات گرامی اس نے وہ خط دے دیا صندوق میں بند کرنے کے بعد اور کہا اسے رکھ لو، جب حضور آئیں تو ان کے حوالے کر دینا، انہیں دے دینا، اور تمہارے زمانے میں اگر نہ آئیں تو تمہارے بعد جو عالم ہو ان کے حوالے کر دینا اور ان سے کہنا کہ ان کے بعد آنے والے کے وہ حوالے کریں۔ حضرات گرامی قربان جائیے 1000 سال گزر گیا، اب اس وہ مکان ہے وہی شہر مدینہ ہے، 300 گھر بنے ہوئے ہیں، اب اس میں اور بھی گھر بن گئے ہیں مگر وہ مکان بھی موجود ہے جو مکان 3 منزلہ تھا۔ اس مکان میں حضرت ایوب انصاری تشریف فرما تھے، اس گھر میں حضرت ایوب انصاری تشریف فرما تھے۔ اب میرے آقا مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ المنورہ تشریف لا رہے ہیں، جو بڑے بڑے جو مدینے کے جو رئیس تھے جو مالدار تھے وہ راستے میں کھڑے ہو گئے کہ ہمارے گھر میں نبی ہمارے گھر میں مہمان ہوں گے، نبی کو ہم اپنے گھر میں لے جائیں گے، اپنے گھر میں لے جا کر کے مہمان نوازی کریں گے۔ حضرت ایوب انصاری اپنی والدہ کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں امی جان میں غریب ہوں، بڑے بڑے امیروں نے اپنے پلکیں بچھا دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لانے کے لیے، مگر امی جان میں غریب ہوں، میرے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ میں نبی پاک کو اپنے گھر میں مہمان بناؤں، میں نبی پاک کی میزبانی کروں، مگر امی جان دل تو ہے، دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں نبی پاک کو اپنے گھر تشریف لے آؤں اور نبی پاک کو اپنے گھر میں لا کر کے انہیں مہمان بناؤں۔ تو حضرات ماں ہوا کرتی ہے، ماں کے دل میں جو ممتا ہوا کرتی ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی قربان جائیے ماں کا مقام بڑا اونچا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے۔ آج میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے ماں کے اگر جن کی ماں زندہ ہے وہ اپنی ماں کے مقام کو سمجھے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں تم جنت کی تلاش میں ہو اور جنت کی تلاش میں تم کہیں اور سرگردہ ہو، کہیں جا کر کے پھر رہے ہو، کہیں اور مت جاؤ، جنت تو تمہارے گھر میں ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ مگر حضرات باپ کا بھی مرتبہ کچھ چھوٹا نہیں ہے، باپ کا بھی مرتبہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ حضرات بتائیے مرتبہ باپ کا بڑا ہے یا ماں کا؟ مرتبہ باپ کا بڑا ہے یا ماں کا؟ کوئی بولو، کوئی بولیے ماں کا۔ چلیے سبحان اللہ۔ ایک نوجوان نے کہا کہ ماں کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں، مرتبہ ماں کا بڑا نہیں ہے، مرتبہ باپ کا بڑا ہے، مرتبہ باپ کا زیادہ بڑا ہے۔ ہاں حق ماں کا زیادہ ہے، بچے کے اوپر حق ماں کا زیادہ ہے، لیکن مرتبہ یہ باپ کا بڑا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں باپ کے کپڑے کون دھوتا ہے؟ ماں دھوتی ہے۔ باپ کے جوتے صاف کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتبہ باپ کا بڑا ہے، ہاں بچے کے اوپر ماں کا حق زیادہ ہے، حق زیادہ ہے ماں کا۔ تو حضرات گرامی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بچے کو جس شخص کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس سے رب راضی ہے یا نہیں تو دیکھے کہ اس کا باپ اس سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ رب العزت بھی راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو پھر پروردگار عالم بھی ناراض ہے۔ تو حضرات گرامی آپ کو پتا کرنا ہو کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے یا نہیں، پروردگار عالم آپ سے خوش ہے یا نہیں۔ آپ نے گھر میں دیکھیے کہ آپ کے ابا حضور آپ سے راضی ہے یا نہیں، آپ کے ابا حضور آپ سے خوش ہے یا نہیں۔ حضرات گرامی ماں ہوا کرتی ہے اور ماں کے دل میں جو ممتا ہوتی ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہوتی۔ حضرت ایوب انصاری نے عرض کیا کہا امی جان میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی تو دل ہے کہ میں اپنے آقا کو اپنے گھر میں میزبانی کروں اور انہیں مہمان بنا کر کے اپنے گھر میں لاؤں۔ ماں نے کہا کہ بیٹے امیروں نے اپنے گھر کو اپنی طرح سے سجایا ہے اور اپنے
اپنے گھروں میں انہوں نے پھلجھڑی لگائی ہے، اپنے گھروں میں روشنی کی ہے، اپنے گھروں میں قندیلیں لگائی ہیں، مگر اے میرے بیٹے یہ ڈول لو اور یہ بالٹی لو، جا کر کے کنویں سے پانی لے کر کے آؤ۔ کہا اماں یہ کس لیے؟ کہا مالداروں نے اپنے طریقے سے اپنے گھر کو سجایا ہے، ہم اپنے طریقے سے اپنے گھر کو سجائیں گے، پانی لے کر کے آؤ۔ پانی لایا گیا، گھر کو دھویا گیا، گھر کو دھو کر کے تیاری کر لی گئی اور اس پانی کو کچھ پانی کو رکھ دیا گیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹے جب آقا تشریف لائیں گے، جب میرے آقا تشریف لائیں گے تو میں پانی پیش کروں گی اور عرض کروں گی حضور پانی کے چند گھونٹ تو یہاں پر آپ پی لیجئے۔ حضرات گرامی اب وہ دن قریب آ گیا، میرے آقا مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا جب آتے ہیں، آنے کے بعد امیر جو ہے اپنے گھروں کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں لے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری جب آتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے محبوب کے کانوں میں آواز آتی ہے، اے محبوب دنیا چاہتی ہے آپ کو اپنے گھر لے جانے کے لیے، امیروں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، امیروں نے اپنے گھروں کو سجا لیا ہے، مگر اے محبوب آپ کی سواری تو وہاں رکے گی جہاں پروردگار عالم چاہے گا، اللہ رب العزت جہاں چاہے گا وہاں آپ کی سواری رکے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میری سواری کو چھوڑ دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ کی اونٹنی چل رہی ہے، پیچھے پیچھے مکے کے مدینے کے لوگ بھی چل رہے ہیں، آپ کی اونٹنی جا کر کے حضرت ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ دور سے اونٹنی چل کے آ رہی ہے تو تھک کر کے یہاں پر بیٹھ گئی ہو، یہ اتفاق ہو سکتا ہے، لہذا اسے پھر دوبارہ اٹھایا جائے۔ دوبارہ اٹھایا گیا، اونٹنی گھر کا چکر لگاتی ہے اور لگا کر کے پھر آ کر کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے۔ کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، پھر اٹھایا جائے، اونٹنی کو تیسری مرتبہ اٹھایا گیا، پھر اونٹنی چکر لگاتی ہے، حضرت ایوب انصاری کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، یہ اتفاق نہیں ہے، رب کی طرف سے یہ پیغام ہے، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب امیروں نے اپنے گھروں کو سجایا ہے، مگر ایوب انصاری یہ غریب ہے، مگر غربت میں بھی اپنے گھر کو اس نے پانی سے پاک کیا ہے، پانی سے دھویا ہے۔ اے میرے محبوب آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ امیروں کو بھاج لیں اور غریب کے گھر کو پہلے آپ منور فرما دیں، غریب کے گھر کو آپ پہلے منور فرما دیں۔ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد، اعلی حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت۔ حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ کر کے ان کے ایوب انصاری کے دروازے پر آ کر کے رک جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اندر۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ایوب انصاری کی والدہ محترمہ نے پانی کا وہ ایک گلاس پیش کیا اور پیش کر کے کہتے ہیں حضور کم سے کم 3 گھونٹ پانی آپ نوش فرما لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صرف مجھے پانی ہی نہیں پینا بلکہ رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ مجھے اب مدینے میں اکثر ایام اور اکثر وقت جو ہے آپ کے گھر میں ہی گزارنا ہے۔ حضرات گرامی میرے آقا تشریف رکھتے ہیں، اب ذرا دیکھیے غور سے سنیے گا، میرے آقا جب تشریف رکھتے ہیں رات ہو جاتی ہے، جب سب سو جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد حضرت ایوب انصاری کو کہا ایوب وہ صندوق لاؤ۔ کہا حضور کون سا صندوق؟ کہا ایوب وہ صندوق لاؤ جو تمہارے گھر میں ہے۔ حضرت ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا اس صندوق کے بارے میں۔ ایک صندوق تھا جو ہمارے پیڑھی در پیڑھی نسلاً بعد نسل وہ چلا آ رہا تھا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے وہ صندوق لا کر کے آقا کی بارگاہ میں لا کر کے اسے پیش کر دیا، آقا کے سامنے رکھ دیا، اس میں چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ جب میرے آقا نے نگاہ نبوت اٹھائی، جیسے ہی میرے آقا نے دیکھا وہ تالا خود بخود کھل گیا۔ ذرا قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پر، آپ نے نظر اٹھائی تالا خود بخود کھل گیا۔ اب میرے آقا نے فرمایا ایوب صندوق کو کھولو۔ صندوق کو کھولا گیا، اس صندوق کے اندر ایک چھوٹا سا صندوق اور ملا۔ اس چھوٹے سے صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں خط نکلا۔ ایوب انصاری نے وہ خط نکال کر کے میرے آقا کے حوالے فرما دیا۔ میرے آقا اس خط کو پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں اور اس خط کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری نے پوچھا کہ حضور اس میں کیا ہے؟ حضرت ایوب
انصاری کو میرے آقا نے وہ خط دے دیا، کہا ایوب خود ہی پڑھ لو اور پڑھ کر کے دیکھ لو اس میں کیا لکھا ہے۔ اب ایوب انصاری اس خط کو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا ایوب کیا پتا چلا، ایوب اس خط سے کیا سمجھے؟ حضرت ایوب انصاری عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج تک تو میں یہ سمجھتا تھا، ابھی تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں میزبان ہوں، آپ مہمان ہیں، میں آپ کی میزبانی کر رہا ہوں، آپ میرے گھر میں مہمان ہیں۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ مہمان آپ نہیں ہیں، بلکہ مہمان تو میں ہوں، آپ میزبان ہیں، یہ گھر آپ کا ہے، آپ کے گھر میں میں مہمان ہوں۔ یہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یا رسول اللہ، گھر بنانے والے نے جو گھر بنایا ہے وہ ایوب انصاری کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ معراج کے دولہا کے لیے بنایا ہے، معراج کے دولہا کے لیے بنایا ہے۔ حضرات 1000 سال پہلے طبہ حمیری نے وہ گھر بنایا تھا اور اس خط کو لکھا تھا کہ ایک دن آقا مدینے تشریف لائیں گے تو اس گھر کے وہ مالک ہوں گے اور اسی گھر میں میرے آقا تشریف رکھیں گے، قربان جائیے۔ ہم نے تو کبھی دعا ہی نہیں کی، ہم نے تو کبھی رب کی بارگاہ میں مانگا ہی نہیں کہ یہ پروردگار ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما رہا ہے، ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی، جبکہ بڑے بڑے نبیوں کی یہ دعا تھی، 70 نبیوں کی دعا تھی۔ خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار مجھے اس امت میں پیدا فرمانا، امت محمدیہ میں پیدا فرمانا۔ تو حضرات گرامی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرات لوگوں نے اپنی زندگیاں تمام کر دی، لوگوں نے اپنی زندگیوں کو تمام کر دیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار میں۔ بحیرہ راہب کا واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ بحیرہ راہب جو کہ ایک راہب تھا، 800 سال سے اپنے آپ کو اس نے دنیا سے الگ کر لیا تھا اور وہ تارک دنیا ہو گیا تھا، تارک دنیا ہو کر کے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب آپ کی 8 برس کی تھی، جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جب آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے ملک شام، تو حضرات راستے میں بحیرہ راہب کا وہاں پر اس کا مکان ملتا ہے۔ یہ قافلہ وہ ایک قافلہ جو ہے ایک درخت کے نیچے خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ بحیرہ راہب نے دیکھا اوپر چڑھ کر کے ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور آنے کے بعد وہاں پر وہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، مگر راہب نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر وہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اس میں ایک بچہ بھی ہے، وہ بڑا خوبصورت بچہ ہے اور اس بچے کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، بادل جو ہے سایہ کیے ہوئے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ جدھر وہ بچہ جاتا ہے درختوں کے پتے اور اس کے ڈال ادھر جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات بحیرہ راہب نے قافلے کے امیر کو بلایا، قافلے کے امیر قافلے کے امیر جو ہے حضرت مولا علی کے والد ابو طالب تھے۔ ابو طالب کے ساتھ میں میرے آقا تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ابو طالب کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا مکے سے آیا ہے۔ کہا وہی مکہ جو کھجوروں والی زمین ہے؟ کہا ہاں وہی مکہ۔ کہا وہی مکہ جو چٹیل میدان ہوا کرتا ہے؟ کہا ہاں وہی مکہ۔ کہا وہ مکہ جو ریگستان ہوا کرتا ہے؟ کہا ہاں وہی مکہ۔ کہا میں آج اس قافلے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آج میں اس قافلے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات ابو طالب نے دعوت قبول فرما لی۔ اب حضرات قافلے والے دعوت میں تشریف لے جاتے ہیں، قافلے والے دعوت میں جاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کی رکھوالی کے لیے وہی قافلے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بحیرہ راہب نے دیکھا کہ قافلے والے تو آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر آ کر کے دعوت میں وہ شامل ہوئے ہیں، مگر وہ بچہ جس کے لیے میں نے دعوت کی ہے وہ بچہ نہیں آیا ہے۔ حضرات بحیرہ راہب نے پوچھا کہ وہ بچہ جو آپ لوگ کے ساتھ ہے وہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ تو یتیم ہے اور یتیمی کے سبب ہم نے اسے سامان کی رکھوالی کے لیے وہاں پر قافلے میں چھوڑ دیا ہے اور ہم دعوت میں آ گئے ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ سنو، تمہاری کیا مجال کہ تم میرے دسترخوان میں آ کر کے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے اور میں تمہاری دعوت کرتا؟ یہ تمہاری مجال نہیں ہے۔ جس بچے کے سبب میں نے دعوت کی ہے، پورے قافلے والوں کو بلایا ہے، وہ تم نہیں ہو بلکہ وہی بچہ ہے جو 8 سال کا بچہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کی اور دعوت کرنے کی میں نے تمہیں جرأت کی ہے۔ لسان ملت اسلامیہ بحیرہ راہب کہتا ہے اس بچے
کو بلاؤ۔ میرے آقا کو بلایا گیا۔ اب میرے آقا کو وہ خلوت میں لے جا کر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے عرض کرتا ہے، کہتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، ابھی بچپنا ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، مگر ایک زمانہ آئے گا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں گے۔ آپ ابھی سے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ مجھے مومن بنا لیجئے اور مجھے مذہب اسلام میں داخل فرما لیجئے، اس لیے کہ میں نے 800 سال سے تاریخ دنیا ہو کر کے، دنیا کو چھوڑ کر کے میں آپ کے انتظار میں تھا، اور آج وہ گھڑی آ گئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ دن دکھا دیا کہ میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کر لی، اور اب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے میں اسلام قبول کرتا ہوں اور مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ حضرات دنیا کیا سمجھتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے 40 سال میں آپ کا صرف اعلان نبوت فرمایا ہے، مگر اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب کو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے نبی بنایا تھا جس وقت نہ یہ زمین تھی، نہ یہ آسمان تھا، نہ یہ ہوائیں تھی، نہ یہ پہاڑ تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نبی بنایا تھا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضرات اللہ رب العزت پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اللہ رب